ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے بہت سے لوگ کچھ باتیں بھی کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا جو سوال ہے آج کے حالات کے مطابق بڑا ریلیونٹ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی پاکستانی دورے پر ہیں، اور خوشی کی یہ بات ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، حکومت ہے، اس نے ان کو انوائٹ کیا ہے. یعنی وہ ایک حکومتی سطح کے دورے پر ہیں، اس کو کسی مذہبی تنظیم نے انوائٹ نہیں کیا. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا حصہ ہے کہ کچھ لوگ ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ ان کے کچھ نام بگاڑ رہے ہیں، کچھ ان کے علمی لیول کے اوپر باتیں کر رہے ہیں کہ ان کا علمی لیول اس طرح کا نہیں ہے کہ ان کو عالم سمجھا جائے، یا ان کے اوپر گستاخی کے فتوے لگا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو خود سے ان چیزوں کا علم نہیں ہے کہ ہم کس لیول کے لوگ ہیں. اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو اس طرح دے سکتا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان میں نے سوشل میڈیا کے اوپر کئی لوگوں کو دیکھا، ان کی ویڈیوز بھی دیکھی، کہ جن کو کوئی نہیں جانتا وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے مناظرہ کروں گا، یہ گستاخ ہے، یہ فلاں ہے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی گاؤں کے ایک مولوی نے کہا کہ کوا حلال ہے. اب وہ ایک شور پڑ گیا، تو جب شور پڑا تو اس نے کہا جی میرے ساتھ مناظرہ کر لو. اب وہ پورے علاقے کے جو مجدد یا جید قسم کے علماء تھے وہ اکٹھے ہو گئے. تو عین جو مناظرے کا وقت تھا، اس وقت جب اس سے بات ہوئی تو وہ مولانا صاحب کہنے لگے کہ بھائی پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ مجھے اس سے پہلے جانتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے تھے. انہوں نے کہا آپ کو میرے بارے میں پتا چل گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل چل گیا. انہوں نے کہا بس اتنا ہی کام تھا. یہ مجھے بھی پتا ہے کہ کوا جو ہے وہ حرام ہے، لیکن آپ مجھے جانتے نہیں تھے، تو اس لیے میں نے یہ ایک بات کی ہے اور آپ سب کو میرا یہ جو ہے وہ ایک تعارف ہو گیا ہے. تو یہاں پر بھی کچھ بیچارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اپنی علمی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کوئی اتنی مضبوط نہیں ہے، یا جن کے اپنے عقائد اتنے مضبوط نہیں ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک حافظ اللہ تعالیٰ نو ڈاؤٹ کہ وہ اس طرح مدارس میں نہیں پڑھے ہوئے. یعنی جس طرح حدیث کو شیوخ سے پڑھنا چاہیے تھا یا قرآن کی تفسیر کو، انہوں نے اسٹڈی ضرور کی ہے، لوگوں سے رہنمائی ضرور لی ہے، لیکن اصل ان کا جو میدان ہے یا اصل ان کا جو ریسرچ کا ایریا ہے یا فیلڈ ہے، وہ کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن ہے، یعنی تقابل ادیان ہے. تقابل ادیان کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے مقابلہ کا کوئی شخص نہیں ہے. یعنی امت مسلمہ میں کوئی ایسا فرد نہیں کہ جو کسی عیسائی سے، کرسچن سے، یا کسی یہودی سے، یا کسی ہندو سے، یا کسی بھی سکھ سے، یا کسی بھی نان مسلم سے ڈبیٹ کر سکے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بندہ جس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے، جس طرح ہم ENT اسپیشلسٹ ہے، یا ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، یا کوئی بھی کسی بھی فیلڈ کا ڈاکٹر ہے، میڈیکل کی اگر بات کریں، تو ہم اس کو جا کے اگر وہ ENT اسپیشلسٹ ہے اور میں اس کو جا کے کہوں کہ میرے پاؤں کی انگلیاں خراب ہیں، اس میں چھالے بن جاتے ہیں، تو وہ یہی کہے گا کہ بھائی آپ دوسرے بندے کے پاس چلے جائیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہمیں اس بات کے اوپر پریشان ہونے کی بجائے خوش ہونا چاہیے تھا کہ دیکھیں ایک عالمی سطح کا ایک لیڈر ہے اور پوری دنیا کے اوپر لوگ ان کو سنتے ہیں، ان کے فالوورز ہیں، اور ان کی گفتگو سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اسلام کی نعمت عطا کرتے ہیں، دولت عطا کرتے ہیں، اور لاکھوں لوگ آج تک ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے، اللہ کی رحمت سے ہوئے، اور سبب جو ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک بنے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی باتوں سے گریز کریں. اور فرقہ واریت ویسے بھی اس طرح اس کو ہوا دینا یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے. اور پھر جو ہمارے وہ علماء، میں عزت کے لیے بول رہا ہوں،
کہ جو گالی گلوچ تک اور ان کو پتہ نہیں کس کس طرح کے القابات سے نوازتے ہیں، تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ وہ سورہ الحجرات کو اگر پڑھتے ہیں، پڑھا تو ضرور ہے، تو خدا کرا ان کے اس کے اوپر عمل بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی سختی سے کسی کا مذاق اڑانے سے، کسی کا برا لقب یا برا نام اس کو دینے سے، کس طریقے سے یا الزام لگانے سے کس طریقے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جن کا مذاق بنایا جا رہا ہے، جن کے اوپر الزام لگا رہے ہو، یا جن کو اپنے سے تم کم تر سمجھ رہے ہو، اور یا جن کے اوپر تم کسی بھی طرح کا کرٹیسائز کر رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ تو یقیناً بے شمار لوگوں سے ڈاکٹر ذاکر نائک بہتر ہے، باقی پھر بھی انسان ہے، کہیں نہ کہیں غلطی ان سے بھی ہو جاتی، فرشتہ تو وہ نہیں ہے، وہ تو خود کہتے ہیں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، میں بھی انسان ہوں، میرے سے بھی غلطی ہو جاتی۔ تو اس لیے ہمیں ان باتوں کو لائٹ لینا چاہیے، اور ہمیں ان کو ایک امت مسلمہ کا ایک لیڈر اور ہیرو سمجھ کے ان کو ویلکم کہنا چاہیے تھا، اور ان کی تعریف کرنی چاہیے تھی۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے، اور کسی بھی ایکسٹریم لیول کے اوپر نہیں جانا چاہیے۔